واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ آج سورہ یوسف کی آیت نمبر 25 سے بیان ہے۔ کل کی تفسیر میں گزرا تھا، پچھلی چند آیات میں آپ نے پڑھا تھا کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے وہ 7 کمروں کے پار ایک کوٹھڑی کے اندر جن کو سب کو تالے لگے ہوئے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا اور آپ کو اس گناہ کبیرہ کے اندر مرتکب گناہ کبیرہ کے اندر ملوث کرنے کی کوشش کی، تو وہ سارا بیان، اور پھر اس عورت نے جب پچھلی آیت میں گزرا کہ گناہ کا قصد کر لیا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور انہوں نے بھی اس سے بچنے کا قصد کیا، اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے تو گناہ میں مبتلا ہو جاتے۔ تو پھر آگے اس بات کی تفسیر چلی تھی کہ بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے، اور اب آگے بات یہ فرمائی جا رہی ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اس عورت نے ان کی قمیص پیچھے سے پھاڑ ڈالی، ان کی جو قمیص تھی پیچھے سے پھاڑ دی، اور ان دونوں نے اس عورت کے خامد کو دروازے کے قریب پایا، یعنی اب وہ جو عورت کا خامد تھا وہ دروازے کے پاس موجود تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے دروازے کی طرف اور وہ عورت بھی ان کے پیچھے دوڑی، اور اس عورت نے ان کی قمیص کو پیچھے سے پھاڑ ڈالا، تو اس عورت نے کہا قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم، تو اس عورت نے کہا کہ اس شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے جو آپ کی اہلیہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اس کو قید کیا جائے یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے جن سے۔ اب اس کے اندر اصل میں جب حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کیا اور انہوں نے اس کو سمجھایا کہ یہ جس گناہ کی طرف تم مجھے دعوت دے رہی ہو اور مجھے بلا رہی ہو، اور اس کی تفصیل میں وہ جو چند روایات میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھیں، اور اس عورت کا اصرار بڑھتا ہی چلا گیا کہ نہیں، یہ اس گناہ کی دعوت کے لیے کہ یہاں ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور وہ آپ کے حسن کی تعریف کر رہی تھی، تو اب آپ نے سوچا کہ اب یہاں سے بھاگنا چاہیے جس طرح بھی ہے، لیکن دروازے تو سب بند تھے اور سب دروازوں کو تالے لگے ہوئے تھے، اور دروازوں کی جو چابیاں ہیں وہ زلیخا کے پاس تھیں، تو اب کیا کریں؟ اب یہاں سے نکلیں تو کیسے نکلیں؟ بھاگیں تو کیسے بھاگیں؟ وہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے، دروازے بند ہیں اور ہر دروازے کو تالا لگا ہوا ہے، اور ہر تالے کی چابی زلیخا کے پاس ہے۔ اب دل ہی دل میں نبی تھے، ولیوں کی کرامتیں اپنی جگہ تو نبیوں کی کرامتیں اور معجزے اپنی جگہ۔ انہوں نے کہا مولا اب بھاگنا میرا کام ہے اور دروازے کھولنا تیرا کام ہے۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے تو یہ آپ کا معجزہ تھا یا جو بھی چیز تھی، اللہ نے جو آپ کو بزرگی عطا فرمائی، تمام دروازوں کے تالے ٹوٹتے چلے گئے اور تمام دروازے کھلتے چلے گئے، حالانکہ زلیخا نے سارے دروازے بند کیے ہوئے تھے اور ہر دروازے کو تالا تھا اور ہر تالے کی چابی زلیخا کے پاس تھی۔ اب جب زلیخا نے دیکھا کہ دروازے کھلتے جا رہی ہیں اور تالے بھی کھلتے جا رہی ہیں، تو وہ بھی آپ کے پیچھے دوڑی کہ کہیں یہ یہاں سے نکل نہ جائے، تو آخری دروازے پر پہنچے جو محل کے صحن میں کھلتا تھا، تو جب آپ اس دروازے پر پہنچ گئے تو زلیخا بھی آپ کے پیچھے دوڑ رہی تھی، اور اس نے اب جب آپ کو پیچھے سے آپ کی قمیص کو پکڑا، آپ کا پیراہن جون سا وہ پکڑ لیا تاکہ آپ کو بھاگنے سے روکے، تو وہ پیراہن جون سا وہ پھٹ گیا، اور اس
یہ جو کشمکش تھی، اس کی شدت اور وہ جو وقت تھا، یہ صرف یہ سننا بہت آسان ہے، مگر اس کیفیت میں سے جو گزرنا ہے یہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ جب وہ اس جگہ سے بھاگ رہے تھے جہاں ایک عورت ان کو گناہ کی دعوت دے رہی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام، اب وہ کیسی کشمکش ہوئی ہوگی کہ آپ دوڑ لیں اور وہ پیچھے سے کرتا کھینچ رہی ہے، آپ کی قمیص کھینچ رہی ہے، تو آسانی سے کپڑا نہیں پھٹ سکتا جو ان سے، ظاہر ہے وہاں ایک عجیب و غریب کیفیات ہوں گی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا لباس بھی کوئی عام لباس نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے، عزیز مصر نے ان کو اپنے گھر میں بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ رکھا ہوا تھا، تو ظاہر ہے اس لباس کے پھٹنے میں بڑی ایک کوشش اور ایک زور لگا ہوگا۔ تو اب یوسف علیہ السلام، پتہ یہ چلتا ہے کہ جب پیچھے سے پورے زور سے کرتے کو کھینچا یا پکڑا یا روکا، اور حضرت یوسف علیہ السلام پورے زور سے دروازے سے باہر نکلنے کے لیے دوڑے چلے جا رہے تھے، تو آپ کی قمیض جو سی ہے وہ پھٹ گئی پیچھے سے جو ہے، اور آپ تیزی سے باہر نکلے اور پیچھے سے قمیض جو سی ہے، اس پیراہن جو سا تھا وہ پھٹ گیا۔ اب جب باہر نکلے تو دروازے سے جب باہر نکلے تو اب دونوں دوڑے چلے آ رہے تھے، کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اور زلیخا بھی، وہ بھی دوڑ رہی تھی جو سی ہے۔ اب جب اس نے اپنے خامد کو دیکھا، اب وہ سہم گئی، لیکن فوراً ایک دم سنبھلی، حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام تو آگے آگے دوڑ رہے تھے، وہ تو باہر کو نکل رہے تھے اور وہ پیچھے دوڑ رہی تھی، اور قمیض بھی پیچھے سے پھٹ چکی تھی، اور حضرت اب اس نے فوراً ایک دم جب اس نے دیکھا کہ میرا تو خامد آ گیا ہے محل کے اندر، اور اس دروازے کے اوپر، جس آخری دروازے سے جو محل کے اندر کھلتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نکل رہے تھے، تو اب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگا دیا تاکہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکے۔ تو اب اس کے دل میں جب عزیز مصر نے اپنی بیوی سے یہ بات سنی تو اس کے دل میں فوراً تو یہ خیال پیدا ہوا ہوگا نا کہ یار دیکھو، جس شخص کو میں نے اپنے گھر میں جگہ دی، رہنے سہنے کا انتظام کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا، عزت اور تکریم کے ساتھ پیش آیا، تو اس نے ہی مجھے کس چیز کا صلہ دیا ہے؟ ایک جو موجودہ صورتحال تھی، اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس نے یہ کہا ہوگا کہ یہ اس نے کیا کیا ہے میرے ہی گھر کے اندر، یہ اس نے کیا کام کر دکھایا ہے جن سے۔ اس لیے آپ نے فوراً، جس کا ذکر کل گزرا تھا، کہ آپ نے فوراً زلیخا کی وہ جو بات تھی اس کا انکار کیا اور اس کی تردید کی، فرمایا کہ یہ غلط کہتی ہے، اس نے مجھے ورگلانا چاہا، میں تو اس سے بھاگ کر آیا ہوں، جب اس نے اپنے خامد کو وہ بات کہی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر اس نے الزام لگایا جن سے۔ تو اب جب دونوں دروازے سے باہر نکلے اور باہر اس کا شوہر کھڑا تھا، تو اس عورت نے بظاہر اپنے جرم کو چھپانے کے لیے، حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جھوٹا الزام لگانے کے لیے، اب وہ بولنے میں اس نے کہا جلدی سے، اس سے پہلے کہ یوسف علیہ السلام کچھ بولیں میں جلدی سے بول دوں، اور کہنے لگی بتاؤ اس شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے، حالانکہ وہ تو پیچھے دوڑتی چلی آ رہی تھی، پیچھے سے قمیص پکڑی تھی، اور دروازوں کو تالے اس نے لگائے، دروازے بند اس نے کیے۔ تو اب جب اس نے اپنے خامد کو دیکھ لیا تو اس ڈر اور خوف سے سہم کر کہنے لگی بتاؤ، ایک دم اونچا بولی، کہنے لگی اس کی کیا سزا ہونی چاہیے جو آپ کی اہلیہ کے ساتھ، اے عزیز مصر، جو تیری اہلیہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ یا تو اس کو قید کر دیا جائے یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے، یعنی اس کو کوڑے مارے جائیں۔ یہ اب زلیخا نے کہا جو ان سے۔ تو اب لیکن ایک بات ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس عورت نے صراحتاً یہ نہیں کہا کہ یوسف کا میرے ساتھ اس برائی کا ارادہ تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ من ذالک، بلکہ یوں کہا کہ اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا،
کیونکہ جب اس نے یہ دیکھا، اس دیکھ تو چکی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی نوجوانی کی عمر، عالم شباب اور حسن کے اندر ان کا کوئی جواب نہیں تھا، ان کی کوئی مثال نہیں تھی اس وقت، قوت بھی اور زور کے کمال اور شہوت کی انتہا کے باوجود آپ نے اپنے آپ کو گناہ میں ملوث نہیں ہونے دیا، تو اب اس کو حیا آئی اور اس نے صراحتاً حضرت یوسف علیہ السلام کی اس برائی کی نسبت نہیں کی. میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ پیغمبر ہیں اور نبی ہیں. اس نے اس چیز کی صراحتاً اس کو خود شرم آئی اور خود حیا آئی کہ میں اس کی نسبت جو ان سی ہے وہ کرے. اس لیے اس نے اشارتاً اس نے اپنے خامد کو کیا کہا کہ اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا. تو اب بتاؤ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے جو ان سی؟ یا تو اس کو قید کیا جائے یا اس کو دردناک عذاب جو ان سے عذاب دیا جائے. یہ چیز آیت نمبر 25 کے اندر وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَضَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اس عورت نے ان کی قمیص پیچھے سے پھاڑ ڈالی اور ان دونوں نے اس عورت کے خامد کو دروازے کے قریب پایا. اب یہ قرآن کہہ رہا ہے قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. تو اس عورت نے کہا کہ اس شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے جو آپ کی اہلیہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، ماں سوائے اس کے کہ یا تو اس کو قید کر دیا جائے تو یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے جو ان سے. آگے آیت نمبر 26 اور 27 فرمایا قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. یوسف نے کہا کہ اسی نے مجھے اپنی طرف راغب کیا تھا. اب یوسف علیہ السلام بولے، انہوں نے کہا کہ اس نے مجھے اپنی طرف راغب کیا تھا. اس عورت کے خاندان میں سے ہی ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ یہ عورت سچی ہے. اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے اسی کے خاندان میں سے، اس عورت کے خاندان میں سے ایک شخص نے اب گواہی دی. اس کی بھی تفسیر کل بیان ہوئی تھی کسی اور کانٹیکسٹ کے اندر. آج اصل جو واقعہ ہے وہ بیان ہو رہا ہے. تو اس کی اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹوں میں سے ہیں. فَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اور اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہیں. اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر عورت جھوٹی ہے اور یوسف جو ہیں وہ سچوں میں سے ہیں. اب یہ انہی کے خاندان کا جن سے ایک بندہ جن سے اس نے یہ بات جن سے یہ کہی. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سارا واقعہ ہوا اور سامنے اس کا خامد پایا گیا تو انہوں نے فوراً اس عورت کا پھر بھی پردہ فاش نہیں کیا، پردہ کھولا نہیں انہوں نے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی اپنی عزت کے اوپر حرف آ رہا ہے یا ان کی اپنی پاکیزگی کے اوپر حرف آ رہا ہے یا ان کی اپنی پاک دامنی کے اوپر فرق آ رہا ہے تو پھر انہوں نے حقیقت حال جون سی ہے وہ واضح کی اور یہ بات جون سی ہے انہوں نے فرمائی. انہوں نے کہا کہ اس نے مجھے اپنی طرف راغب کیا تھا. اب یہ قرآن کہہ رہا ہے اس نے مجھے راغب کیا تھا. تو اب تو عزیز مصر اور اس عورت کے چچا زاد بھائی نے یہ دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت تیزی سے دروازے کی طرف نکلنے کے لیے بھاگ رہے تھے. اب اس عورت کا خامد اور اس عورت کے چچا زاد بھائی اب انہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ یوسف علیہ السلام تیزی سے دروازے کی طرف نکلنے کے لیے بھاگ رہے تھے اور عورت ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی. عورت جن سی ہے وہ ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی. تو اس سے بھی واضح طور پر پتہ چلتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس عورت سے جان چھڑا رہی ہیں. ورنہ حضرت یوسف علیہ السلام ورنہ وہ آگے کیسے ہوتے. تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ان سے
کیونکہ آگے بھاگ رہے تھے اور وہ عورت پیچھے بھاگ رہی تھی، تو ایک منظر سے یہ پتہ چلتا تھا کہ اصل میں جان چھڑا رہی ہیں یوسف علیہ السلام، اس کے پیچھے یوسف علیہ السلام نہیں بلکہ یوسف علیہ السلام کے پیچھے وہ عورت پڑی ہوئی ہے جون سی ہے، اور وہ عورت ان کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ تو اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے ہوتے اس عورت کی جون سی ہے، تو معاملہ اس کے برعکس ہوتا، وہ عورت بھاگ رہی ہوتی اور یوسف علیہ السلام اس کے پیچھے ہوتے، اگر کوئی مفسرین فرماتی ہیں۔ یعنی اب اسی عورت کے خاندان میں سے ایک بندے نے جون سا ہے یہ بات کہی جون سی ہے کہ یہ اس طرح نہیں، یہ تو اس طریقے سے ہے۔ تو اب عزیز مصر جو ہے وہ اب حیران تھا، اب یہ سارا منظر اس کے سامنے ہوا، اب وہ حیران تھا کہ وہ کس کو کہے سچا اور کس کو کہے جھوٹا۔ اب ایک طرف اس کی بیوی تھی، دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام تھے، مگر دیکھنے میں دوڑ پیچھے وہ رہی تھی، وہ آگے تھے، پھر کہنے والے، گواہ دینے والے اپنے گھر کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر پیچھے سے قمیض پھٹی ہے تو پھر وہ سچی ہیں اور یہ جھوٹی ہے جون سی، اور اگر آگے سے پھٹی ہے تو پھر معاملہ کچھ اور ہے جون سے۔ تو اب جب اس نے یہ کہا تو یوسف علیہ السلام کی یہ جو ساری بات ہوئی، تو اب یوسف علیہ السلام کی صداقت میں کوئی شک اور شبے کی بات ہی نہ رہی کہ نہیں یہ تو بات ایسے نہیں، یہ ایسے تھی جون سی ہے۔ تو آگے فرمایا گیا آیت نمبر 28، فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ۔ تو اب پھر جب اس نے یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی دیکھی تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی سازش ہے، یہ تم عورتوں کی سازش ہے، بے شک تمہاری سازش بہت سنگین ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ یوسف اس سے درگزر کرو اور اے عورت تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، بے شک تم گناہ گاروں میں سے تھیں جن سی ہے۔ کہ پھر جب اس نے یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی دیکھی تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی سازش ہے، بے شک تمہاری سازش بہت سنگین ہے، یوسف اس سے درگزر کرو اور اے عورت تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، بے شک تم گناہ گاروں میں سے تھی۔ اب عزیز مصر نے جو حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے یوسف تم اس سے درگزر کرو، اب یہ قرآن بتا رہا ہے، اس عورت کے خاوند نے کیا کہا؟ اے یوسف تم اس سے درگزر کرو۔ اس سے اس کی مراد یہ تھی کہ اس بات کو مخفی رکھو۔ یعنی عزیز مصر کا اس وقت یہ کہنا اس عورت کے خاوند کا کہ اس سے درگزر کرو، مطلب یہ تھا کہ اس بات کو اچھالو مت، ورنہ اس کا کسی سے ذکر نہ کرو، ورنہ میں ذلیل ہو جاؤں گا، میں خراب ہو جاؤں گا، اس کا درگزر کرو۔ اگر یہ بات پھیل جاتی ہے تو میری بدنامی ہوگی۔ وہ مصر کا بادشاہ تھا یا بادشاہ کے خزانوں کا نگران تھا، اس نے کہا کہ میری بدنامی ہوگی، درگزر کرو جن سے اس بات سے۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام کا بے قصور ہونا اور اس عورت کا مجرم ہونا ثابت ہو گیا، ظاہر ہو گیا، تو اس گواہ نے کہا کہ تم اپنے خاوند سے معافی مانگو، کیونکہ تم نے اس کی امانت میں خیانت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس گواہ نے یہ کہا، اس نے کہا تم اپنے اب خاوند سے جن سے معافی مانگو، اس کی امانت میں تم نے خیانت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے مفسرین نے کہا کہ اس کے خاوند نے کہا ہو کہ تم اپنے گناہ کی اللہ سے معافی مانگو، یا تو اس کے خاوند نے کہا کہ تم اپنے گناہ کی اللہ سے معافی مانگو، یا اس گواہ نے کہا کہ تم اپنے خاوند سے معافی مانگو، جس معافی کا یہاں ذکر آ رہا ہے۔ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، مفسرین فرماتی ہیں
کہ یا تو اس گواہ نے جس نے کہا کہ اگر یہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، اس نے کہا یا تو اس گواہ نے کہا جس معافی کا ذکر آ رہا ہے کہ اپنے خامد سے معافی مانگو کیونکہ تم نے اس کی امانت میں خیانت کی ہے، تو یا پھر اس کے خامد نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم اللہ سے معافی مانگو، یہ جو تم نے یہ کام کی ہے یہ بڑا خوفناک کام کی ہے۔ تو عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ بے شک تم گناہ گاروں میں سے تھیں، تو اس کے خامد نے اپنی بیوی کی طرف گناہ کی نسبت کی۔ اب یہی تو بات ہے کہ کل جو میں نے وہ جو دلائل امام فخر الدین رازی نے جو بیان کیے ہیں، اور وہ جو میں نے سارے دلائل بیان کیے تھے کہ خود اس کے خامد نے اپنے بیوی کی طرف گناہ کی نسبت کی کہ نہیں، اس گناہ کی نسبت حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف نہیں تھی بلکہ اس کی بیوی کی طرف۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس کے خامد کو پہلے سے معلوم تھا کہ اس سارے معاملے میں جو قصوروار ہے وہ میری بیوی ہے، اس کو کیونکہ اس نے دیکھ تو لیا تھا نا منظر۔ تو ایک چیز اس نے دیکھی دوڑتے ہوئے، اور جو پیچھے سے کپڑے پھٹے ہوئے اور کس کے پھٹے ہوئے، اور وہ حالات اور وہ کیفیات، تو وہ جانتا تھا کہ اس میں خطا کار جو ہے وہ اس کی بیوی ہے، نہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی غلط حرکتیں کرتی رہتی ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ اس کے خامد میں، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس کے خامد میں غیرت کا مادہ بہت کم تھا، ورنہ اگر اس کے اندر غیرت ہوتی تو وہ ایسی عورت کو قتل کر دیتا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے، انہوں نے کہا اس کے خامد کے اندر غیرت نام کی چیز ہی نہیں تھی۔ اگر اس کے خامد کے اندر غیرت ہوتی تو وہ اپنی بیوی کو، اس عورت کو قتل کر دیتا یا پھر اس کو بہت ہی عبرتناک سزا دیتا، مگر اس شخص کے اندر غیرت ہی نہیں تھی کہ اس نے اپنی بیوی کا یہ معاملہ دیکھ کر بھی وہ خاموش رہا، بلکہ اس نے یہ کہا کہ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ گناہ میں یہ ملوث ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نہیں ہے، اور یا پھر اس کو طلاق دے کر باہر نکال دیتا، لیکن اس نے صرف اتنا کہا اپنی بیوی سے کہ تم اپنے گناہ کی معافی مانگو جن سے۔ تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو مصر کے لوگ ہیں، مصر کے لوگ، علامہ قرطبی فرماتے ہیں ان کے اندر غیرت بہت کم ہوتی ہے، ان میں غیرت کا مادہ بہت کم ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے غیرت کا مادہ ویسے ہی سلب کر لیا ہو، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس گناہ کے اندر میری بیوی ملوث ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نہیں ہے، مگر پھر بھی اس نے کیا کہا؟ پہلے اس نے کہا کہ آپ درگزر کرو، یعنی اس معاملے کو چھالو ہی نہ، اس بات کو چھپا دو، اور پھر اپنی بیوی کو کہ بس تم اللہ سے معافی مانگ لو جن سے، یہ چیز ان سے ہے۔ تو عزیز مصر یا اس عورت کی عام ذات نے کہا کہ تم عورتوں کی سازش بہت عظیم ہوتی ہے۔ تو ایک حدیث بخاری شریف، مسلم شریف، سنن ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، مسند امام احمد بن حنبل اور بے شمار حدیث کی کتابوں کے اندر ایک حدیث آئی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز پڑھانے کے لیے عیدگاہ میں تشریف لے گئے۔ حضور عید کی نماز پڑھانے کے لیے عیدگاہ میں تشریف لے گئے، تو جب آپ عورتوں کے پاس سے گزرے نا، تو آپ نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے خواتین، عورتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا، حضور نے کہا تم صدقہ کیا کرو، کیونکہ مجھے یہ دکھایا گیا ہے کہ دوزخ میں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے۔ جب عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز پڑھانے کے لیے حضور عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے، تو حضور نے عورتوں کو دیکھا تو عورتوں کو کہا، اے عورتوں، اے خواتین، صدقہ کیا کرو، کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ دوزخ میں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ صدقہ کرنے سے بھی بخشش اور مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔
صدقہ کیا کرو، مجھے دکھایا گیا کہ دوزخ میں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے۔ اب ان عورتوں نے پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ تم لان تان بہت زیادہ کرتی ہو، اور دوسرا تم خامد کی ناشکری کرتی ہو۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول عید الفطر، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھانے کے لیے یا عید الاضحیٰ کی نماز پڑھانے عیدگاہ میں تشریف لے گئے تو عورتوں کے پاس سے گزرے، تو آپ نے عورتوں کو جب دیکھا، عورتیں کھڑی ہوئی تھیں، تو آپ نے ان عورتوں کو کہا، آپ نے کہا صدقہ کیا کرو کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے دوزخ میں تمہاری تعداد زیادہ ہے۔ عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ایک تو تم لان تان بہت کرتی ہو، دوسرا تم اپنے خامد کی ناشکری بہت کرتی ہو، اپنے خامد کی ناشکری کرتی ہو۔ اور عورتیں حضور نے فرمایا ناقص العقل اور ناقص الدین ہیں۔ ان میں سے حضور نے فرمایا میں نے کوئی ایسی نہیں دیکھی، یعنی عقل میں بھی ناقص ہیں اور دین میں بھی ناقص ہیں، دونوں صورتوں میں۔ پہلی بات تو حضور نے فرمائی کہ اس لیے کہ تم لان تان بہت کرتی ہو، اور بھی احادیث روایات آئی ہیں ادھر کی ادھر بہت لگاتی ہو، خامد کی ناشکری بہت کرتی ہو، اور عقل میں بھی ناقص ہو اور دین میں بھی ناقص ہو تم عورتیں جون سی ہیں۔ تو میں نے ان میں سے میں نے کوئی ایسی نہیں دیکھی جو تم سے زیادہ، یعنی عورت جون سی ہے کسی ہوشیار اور دانا مرد کی عقل کو زائل کرنے والی ہو۔ یہ تم عورتیں یہ بھی کر جاتی ہو، عقل مند کسی ہوشیار اور دانا مرد کی عقل کو زائل کرنے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے دین میں کیا کمی ہے اور ہماری عقل میں کیا کمی ہے؟ آپ نے فرمایا بتاؤ یہ بات نہیں ہے کہ عورت کی شہادت مرد کی شہادت کا نصف ہوتا ہے؟ اگر ایک مرد کی گواہی تو دو عورتوں کی گواہی۔ حضور نے جب عورتوں نے کہا کہ ہماری عقل میں کیا نقص ہے، ہمارے دین میں کیا نقص ہے، عقل میں کیا نقص ہے، تو آپ نے فرمایا کہ عورت کی شہادت مرد کی شہادت کا نصف ہوتی ہے۔ اگر عقل میں نقص نہ ہوتا تو پھر تمہاری بھی شہادت پوری کی پوری مانی جاتی جون سی یہ گواہی۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ عورتوں کی عقل کی کمی ہے، عقل کی کمی کی وجہ سے ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا یہ بات نہیں ہے؟ اب ذرا یہ بتاؤ کہ جب عورتوں کو حیض آتا ہے، مینسز پیریڈز کا وقت ہوتا ہے، تو وہ نماز پڑھتی ہیں نہ روزہ رکھتی ہیں؟ ناگے کے دنوں میں، حیض کے دنوں میں نہ وہ نماز پڑھتی ہیں نہ وہ روزہ رکھتی ہیں۔ عورتوں نے کہا ہاں واقعی بات تو یہی ہے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا تو یہ ان کے دین کی کمی ہے، یہ ان کے دین کی کمی ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ کہا کہ صدقہ دیا کرو کیونکہ میں نے تمہاری زیادہ تعداد کو میں نے دوزخ کے اندر دیکھا ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔